اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنبی جنابت اور اس کے احکام، اس پر تفصیلاً ضروری مسائل کی وضاحت آپ کے سامنے فقیر قادری نے کر دی۔ آج پانی کے مسئلے پر بحث کریں گے۔ پانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور مدار حیات اس پر قائم ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو رب وہی ہے جس نے آسمان سے انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے سبب یعنی پانی کے ذریعہ تمہارے لیے طرح طرح کے رزق پیدا کیے، ہے نا۔ اور پانی ہے، سورہ واقعہ میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو پانی ہے تشربون، جسے تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں تو کیسے پیو گے تم؟ تو اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو پانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اسی سے سبزے اگتے ہیں، اور اگر سبزے نہ اگیں، اب سبزوں میں سب ہیں، چاول ہے، گیہوں ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، بادام ہے، یہ سارے جو درخت ہیں سب زمینی سے تو اگتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، ہے نا۔ تو اور پانی، جسے میٹھا پانی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، جسے ہم پیتے ہیں، سمندر کا کھارا پانی پی کر کے دیکھیں، اسی پانی کو اللہ رب العزت نے اتارا۔ ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ یعنی آسمان سے ہم نے پاک کرنے والا پانی اتارا ہے۔ پانی اگر نہ ہو تو انسان کے جسم سے بدبو اٹھے، ہے نا، پسینے کی باعث، مٹی اور گندگی کی باعث، موسم کلائمیٹ کی وجہ سے جو ڈسٹ اڑتے ہیں، دھول ہیں، مٹیاں ہیں، یہ پانی ہی تو ہے جس سے ہم نہا کر کے صفائی حاصل کرتے ہیں، ہمارا جسم صاف ہوتا ہے، ہمارے کپڑے صاف ہوتے ہیں۔ تو پانی بڑی عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی، جسے بندہ استعمال کرتا ہے۔ ناپاک ہو تو اسی سے پاکی حاصل کرے، ورنہ انسان گندگی اور بدبو کا پٹارا بن جائے، ہے نا۔ تو پانی تو ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ ارشاد فرمایا دوسری جگہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ، یعنی آسمان سے تم پر پانی اتارتا ہے کہ تمہیں اس سے پاک کرے اور شیطان کی پلیدی تم سے دور کر دے۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ رب العزت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی شخص حالت جنابت میں جو ہے پانی میں نہ نہائے۔ اب یہ پانی جو اترا، ان دو آیت کریمہ سے، جو دو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک سورہ فرقان کی سورہ فرقان کی اور دوسری ہم نے سورہ انفال کی، دو آیتیں یہاں پر ہم نے پیش کی کہ اللہ رب العزت سورہ فرقان میں فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ آسمان سے ہم نے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ سورہ انفال میں فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ ہم نے آسمان سے تم پر پانی، یعنی آسمان سے تم پر پانی اتارتا ہے اللہ عز و جل کہ تمہیں اس سے پاک کر دے، پانی کے ذریعہ تمہیں کیا کرے؟ پاک کر دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پانی سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، کہ آدمی جب جنبی ہو، ناپاک ہو، گندگی لگی ہو، تو پانی سے دھل کر وہ پاکی حاصل کر لے۔ اسی لیے پانی کی حفاظت
اور پانی کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے کہ شرع شریف میں یہ حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پیشاب کرنے سے، پانی میں گندگیاں پھینکنے سے۔ آج پوری دنیا پریشان ہے اس لیے کہ ہم اپنی گندگیاں اٹھا کر پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ تو پانی اگر ہو تو اسے گندا کرنے سے، پانی کو ضائع کرنے سے، پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا۔ تو آج دنیا جو پانی کی صفائی پر توجہ دینے کی بات کرتی ہے، اگر وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر لے تو کب سے دنیا پاک و صاف رہتی اور لوگ سکون کی زندگی گزارتے، ہے نا۔ تو اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو تو چھوڑیے، خود مسلمان اس کی جانب توجہ نہیں دیتے، جن کا دین انہیں سکھاتا ہے کہ النظافت و نصف الایمان، الطہارت و نصف الایمان، نظافت و طہارت آدھا دین ہے نا، مگر اس پر بھی ہم توجہ نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم اور راکد، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص حالت جنابت میں رکے ہوئے پانی میں نہ نہائے، پانی ٹھہرا ہو تو اس میں نہ نہائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نہانا اس کو تو 5 لیٹر پانی میں وہ نہا لے گا، 5 کلو پانی ہو تو نہا لے گا، ٹھہرے ہوئے پانی میں کود گیا اور پورا پانی اس نے خراب کر دیا۔ تو جنابت کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں نہ نہائے، مطلب یعنی تھوڑے پانی میں جو دہ دردہ نہ ہو، کہ دہ دردہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہے۔ لوگوں نے کہا تو اے ابو ہریرہ کیسے کرے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس میں سے پانی لے لے، یعنی پانی لے کر کے نہائے۔ اب ایک دہ دردہ کا جو حکم ہے انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے، وہ مسائل آگے آئیں گے۔ دوسری روایت میں جو امام ابو داؤد اور ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ نے حضرت حکم بن عمر سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے کہ عورت کے طہارت سے بچے ہوئے پانی سے وضو مرد کریں۔ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، یہاں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے کی جو ممانعت ہے یہ کس حکم میں ہے، یہ آگے ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ بہرحال ایک روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم دریا کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا پانی لے جاتے ہیں پینے کے لیے، اگر اس سے وضو کریں پیاسے رہ جائیں گے، ظاہر سی بات ہے جو ہمارے پاس پانی ہے اگر ہم اس سے وضو کریں گے تو پانی کیا پئیں گے، اور دریا کا پانی تو اتنا کھارا ہوتا ہے کہ اسے پی نہیں سکتے، تو کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ جو اپنے ساتھ ہم صاف پانی لے جاتے ہیں اسے پئیں اور دریا کے پانی سے وضو کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا الطہور ماؤہا والحل میتتھا، کہ اس کا پانی پاک ہے، اس کا جانور مرا ہوا حلال ہے، یعنی یاد رہے کہ مچھلی، ہر جانور نہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دھوپ کے گرم پانی سے غسل نہ کرو کہ وہ برس پیدا کرتا ہے، لہذا دھوپ کے گرم پانی سے وضو یا غسل نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے سفید داغ کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہ چند حدیثیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب مسائل پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے ہم کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جس پانی سے وضو جائز ہے اس سے غسل بھی جائز ہے، اور جس سے وضو ناجائز ہے غسل بھی ناجائز ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ پانی ایسا ہو جس سے وضو جائز ہو تو غسل جائز نہ ہو، غسل جائز ہو تو وضو جائز نہ ہو۔ جس پانی سے وضو جائز ہے اس سے غسل جائز ہے، جس پانی سے وضو جائز نہیں اس سے غسل بھی جائز نہیں ہے۔ اب مسائل کی طرف توجہ دیں، یہ یاد رہے کہ مسئلہ بیان ہوگا وضو جائز ہے یا غسل جائز ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ جس سے وضو جائز ہے اس سے غسل جائز ہے، جس پانی سے وضو جائز نہیں اس سے غسل بھی جائز ہے نہیں ہے۔ چلیے مسئلہ توجہ دیں۔ میں ندی، نالے، چشمے، سمندر، دریا، کنویں اور برف اولے کے پانی سے وضو جائز ہے نا۔ نالا کا پانی بہرا پاک صاف ہے، چشمے کا پانی ہو، سمندر دریا کا کنویں کا پانی ہو، اسی طرح برف پگھل کر کے پانی آیا یا اولا گرا اس کا پانی جمع ہو گیا پگھل کر، تو ان سب سے وضو جائز ہے، اور جب وضو جائز ہے تو اس سے غسل بھی جائز ہے۔ اب یہ ہے کہ پانی میں کوئی چیز مل گئی ہو تو یاد رہے کہ جس پانی میں کوئی چیز مل گئی، بول چال میں اسے پانی اگر نہ کہیں بلکہ اس کا کوئی اور نام ہو جائے، پانی میں کوئی چیز مل گئی یا ملا دی گئی اور لوگ اب اسے پانی نہ کہیں کچھ اور کہیں، جیسے پانی میں شکر لیمو وغیرہ ڈالا ہے نا تو پانی ہی کی شکل ہے لیکن اسے لوگ شربت کہنے لگے اب، ہے نا، یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائی جس سے میل کا چھاٹنا مقصود نہ ہو، جیسے شوربہ بنا دیا، چائے، گلاب یا عرق،
تو اس سے وضو بھی جائز نہیں، غسل بھی جائز نہیں ہے۔ تو نام اگر پانی کا بدل گیا تو اب اس سے وضو اور غسل دونوں جائز نہیں ہے۔ اچھا، اگر ایسی چیز ملائی یا ملا کر پکائیں، پانی میں کوئی چیز ملا دی یا ملا کر پکایا، اور مقصد کیا ہے ملانے کا یا ملا کر پکانے کا؟ تاکہ جسم کی وہ میل کو چھانٹے۔ بھئی اب تو صابن وغیرہ چل گیا ہے، اب ہم تو نہیں جانتے، کچھ بڑے لوگ ہوں گے کچھ ڈالتے ہوں گے پانی میں جس سے جلد وغیرہ صاف ہو، میل وغیرہ چھٹے۔ تو بہرحال اگر پہلے کسم کے پتے ڈالے جاتے تھے، بیری کے پتے ڈالے جاتے تھے، گرم کر کے اس سے نہایا جاتا تھا، یا یہ ہے کہ جس میں کھجوراہٹ وغیرہ ہو تو نیم کے پتے گرم کر کے اس پانی سے نہایا جاتا تھا۔ تو اگر پانی میں کوئی ایسی چیز ڈالی جس سے مقصد تاکہ اس پانی سے نہانے سے جسم کا میل چھٹے، جیسے صابن یا بیری کے پتے، تو وضو جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ وضو جائز ہے، مگر یاد رہے کہ پکانے میں ایک حد ہے۔ اتنا نہ پکا دے کہ پانی کا جو پتلا پن ہے وہ ختم ہو جائے، اس کا جو بہاؤ ہے وہ گاڑھا ہو جائے، بہے مت، پتلا پن ختم ہو جائے۔ اگر پانی کے اندر بیری کا پتا، صابن وغیرہ، صابن کے پتے وغیرہ یا اشنان گھاس ڈال کر گرم کیا یا ملایا تو اتنا ہو کہ پانی رہے، اتنا نہ پکا دے یا اتنا نہ ملا دے کہ پانی کی رقت یعنی اس کا پتلا پن، سیلان یعنی اس کا بہاؤ ختم ہو جائے۔ اگر پانی اتنا ملا دیا یا اتنا پکا دیا کہ پانی کی رقت اور سیلان ختم ہو گئی تو اب اس سے جائز نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں جب تک اس کی رقت زائل نہ کر دے تو اب اس سے وضو اور غسل جائز ہے، اور اگر ستو کی طرح گاڑھا ہو گیا تو وضو جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پاک چیز ملی جس سے رنگ یا بو یا مزے میں فرق آ گیا، پاک چیز ملی، رنگ، بو، مزے میں فرق آ گیا، مگر اس کا پتلا پن نہیں گیا، پتلا پن ہے اب بھی، جیسے ریت مل گئی، چونا یا تھوڑی زعفران، تو اب اس سے وضو جائز ہے۔ بھئی ریت وغیرہ مل گئی ہے نا، رنگ یا بو مزہ بدل گیا، زعفران ڈالا تو پانی کا رنگ بدل گیا ہے نا، چونا ڈالا تو پانی کا رنگ بدل گیا، ریت وغیرہ ڈالی تو پانی کا رنگ بدل گیا، زعفران ڈالی تو مزہ بدل گیا ہے نا۔ تو اگر اتنا، اور زعفران اگر اس صورت میں بہرحال وضو غسل جائز ہوگا، لیکن اگر زعفران اتنا پڑ گیا کہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو جائے تو وضو جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح کوئی دوسرا پڑیا کا رنگ، یا اگر اتنا دودھ مل گیا کہ دودھ کا رنگ پانی پر غالب ہو جائے تو وضو جائز ہے۔ دودھ اگر غالب آ گیا تو وضو جائز نہیں، غسل جائز نہیں، اور اگر دودھ غالب نہیں بلکہ پانی غالب ہے تو جائز ہے۔ اب یہ کہ غالب اور مغلوب کی پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان یہ ہے کہ جب تک یہ کہیں کہ پانی ہے جس میں کچھ دودھ مل گیا ہے تو وضو جائز ہے، اور جب لوگ اسے کہیں نہیں لسی ہے یعنی یہ دودھ ہے جس میں پانی، دو صورتیں ہوئیں، پانی ہے جس میں دودھ مل گیا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ پانی زیادہ ہے اور دودھ کم ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں دودھ ہے اس میں پانی ملا دیا ہے تو اب اس صورت میں وہ دودھ ہے، اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے۔ اور اگر پتے گرنے یا پرانے ہونے کے سبب بدلا کہ تالاب ہے، چھوٹا سا گڑھا ہے، اس میں پانی ہے اور اس میں اتنے پتے گر گئے، اتنے پتے گر گئے، تو پتے گرنے یا پرانے ہونے کے سبب بدلے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ پتے اسے گاڑھا نہ کر دیں۔ اب اتنے پتے گر گئے اور کافی دنوں تک پڑا رہا کہ پانی ہی گاڑھا ہو گیا تو گاڑھا ہونے کی صورت میں اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ اب یہ تو ٹھہرے ہوئے پانی کی بات ہو گئی کہ پانی ٹھہرا ہوا تھا، کسی گھڑے میں تھا، کسی ڈرم میں تھا، کسی ٹانکی میں تھا، یا کہ چھوٹا موٹا کوئی گڑھا ہو ہے نا، پانی وہاں ٹھہرا ہو، یا کسی نے اپنے کمپاؤنڈ میں، گراؤنڈ میں یا چھت پر ایک ٹانکی بنائی کھلی ہوئی ہے نا، اس میں جبکہ وہ 10x10 سے کم ہو، تو یہ ساری صورتیں وہاں پر ہوں، یا بالٹی میں ہو یا کسی ڈرم کے اندر ہو، یہ سارے مسائل اس پر ہوئے۔ اب بہتا ہوا پانی ہے تو بہتے پانی کی اس میں، اب بہتا ہوا پانی تو پہلے بہتا ہوا پانی کہتے کسے ہیں؟ بہتا پانی کی اس میں تنکا ڈال دے تو بہا لے جائے، تنکا ڈالا اور بہہ گیا تو وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ نجاست پڑنے سے ناپاک وہ پانی نہیں ہوگا جب تک وہ نجس اس کے رنگ یا بو یا مزے کو نہ بدل دے۔ اب پانی ہلکا ہلکا بہہ رہا تھا، آپ نے پتہ بہتے پانی کے حکم میں ہے یہ پانی کہ نہیں، تنکا ڈالا وہ بہہ گیا تو پتہ چلا کہ یہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں۔ اب اس میں نجاست پڑے گی تو پانی خراب نہیں ہوگا، کیونکہ پانی بہہ رہا ہے تو نجاست کو بہا لے جائے گا۔ لیکن اگر اتنا زیادہ نجاست پڑ گئی اس کے اندر
کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے. اگر نجس چیز سے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا. اب یہ اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست نیچے بیٹھ جائے, تہ نشین ہو کر اس کے اوصاف بالکل ٹھیک ہو جائے, نیچے بیٹھ جائے اور پانی ایک دم صاف ہو جائے, تو پانی پاک ہے. تو کیا ہے یہ؟ تو اس صورت میں اسے پاک کہیں گے. یا پاک پانی اتنا ملے کہ نجاست کو بہا لے جائے, یا پانی کے رنگ منہ مزہ دونوں ٹھیک ہو جائیں تینوں. اور اگر پاک چیز نے رنگ بو مزہ کو بدلا تو وضو غسل اس سے جائز ہے جب تک دوسری چیز نہ ہو جائے, یعنی پانی کے بجائے کچھ اور ہو جائے. تو یاد رہے بہتے پانی میں اگر پاک چیز ملی تو کتنا بھی زیادہ ملے, رنگ بو مزہ بدلے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر بہتا ہوا پانی ہے جب تک کہ وہ پانی کہلائے, گاڑھا نہ ہو جائے, یا پانی کا نام بدل کر کچھ اور کہ بھائی دودھ کی نہر ہے, اتنا دودھ ملا دیا کہ لوگ کہیں یہ تو دودھ کی نہر ہے. زعفران اتنا ملا دیا کہیں زعفران کی نہر ہے, یا کوئی اور چیز ملا دی تو اس کا نام ہی بدل گیا, تو پاک چیز کے ملنے سے بھی وہ پانی خراب ہو جائے گا. ہاں, ناپاک چیز کے ملنے کی صورت میں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, رنگ بو مزہ بدل جائے گا تو اگرچہ پانی کا نام نہ بدلے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. اب پاک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ نجاست نیچے بیٹھ جائے, پانی ایک دم صاف ہو جائے, یا اس میں دوسرا پانی اتنا زیادہ مل جائے کہ وہ نجاست کو بہا لے جائے. آج اتنا مسئلہ ذہن میں رکھیں, بقیہ گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی. اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, برکتوں سے نماز دارمی کی سعادتیں عطا فرمائے.